مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے ایوب کی کتاب، اس کا 23واں باب، ایوب 23واں باب اور اس کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیت، 3 آیات خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اور خدا کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ آمین۔ لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ خدا ان تمام کاموں سے واقف ہے جو ہم کرتے ہیں، خدا ان تمام خیالوں سے واقف ہے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، خدا ہمارے دل کے ارادوں سے واقف ہے، خدا ہر اس بات سے واقف ہے جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو ہو گزری ہے، جو ہو رہی ہے اور جو ہونے والی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں۔ اور ایوب اسی کا ذکر کرتا ہے، اپنی تکلیف میں، اپنی مشکل میں، اپنے مصائب میں یہ باتیں کر رہا ہے کہ خدا جانتا ہے، خدا کو پتہ ہے۔ اور آگے دیکھیں وہ اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں۔ آمین۔ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مشکل، یہ آزمائش جو مجھ پر آئی ہے، اس میں سے ضرور ہی خدا مجھے نکال لے گا، خدا مجھے اس میں سے نکالے گا۔ ایک ایماندار کو ان باتوں سے اپنے آپ کو تقویت دینی چاہیے۔ ہم کب اپنے آپ کو تقویت دے پاتے ہیں؟ جب ہمیں اس چیز کا احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ خدا بھلا ہے۔ ہم کب یہ کہتے ہیں کہ جی خدا ضرور مجھے نکال لے گا؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے اور وہ صاحب جنگ ہے، اور وہ ضرور ہی مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ ایوب خدا کو جانتا تھا، اور خدا نے بھی، اگر ایوب کی کتاب آپ پڑھیں تو اس کے شروع میں ہی ایوب کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ ایوب کیسا آدمی، وہ نیک آدمی تھا، خدا پرست تھا، خدا کے خوف میں چلنے والا شخص تھا۔ لیکن اس کی لائف پر کرائسس آتے ہیں، اس ساری کہانی سے بھی آپ واقف ہیں، کس طرح اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی ایوب یہ بات جانتا ہے کہ خدا میری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک بات سے نہ صرف واقف ہے، بلکہ اس پروسیس کے دوران جب میں مشکل میں سے گزر رہا ہوں تو خدا مجھے تا رہا ہے۔ خدا مجھے کیا کر رہا ہے جی؟ ریفائن کر رہا ہے، مزید پیور کر رہا ہے۔ جب ہماری لائف کے اندر کرائسس آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ مشکل آنے سے پہلے ہمیں لگتا ہے میں بڑا ایماندار آدمی ہوں، میرا خدا کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ بن گیا۔ لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کنے پانی کھلوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہماری اوقات سامنے آ جاتی ہمارے کہ ہم کون ہیں۔ تو ان مشکلات میں سے ایک ایماندار کو ضرور ہی گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل حالت کو سمجھ سکے کہ وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتا ہے۔ تو ایوب یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے تا رہا ہے، یہ ریفائننگ پروسیس ہے جس میں سے میں گزر رہا ہوں، اور وہ ضرور ہی مجھے اس میں سے نکالے گا، اور میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقش قدم کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ایوب یہ کہتا ہے کہ جو خدا کے قوانین ہیں میں ان سے ہٹا نہیں، جہاں جہاں خدا کے فٹ پرنٹس ہیں میں انہی پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہوں، میں انہی نشانات کو فالو کرتا ہوں جو خدا میرے لیے چھوڑ کے گیا ہے، جو خدا نے میرے لیے مقرر کیے ہیں۔ سائن بورڈز آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈ گائیڈ کرتے ہیں کدھر جانا ہے، کدھر مڑنا ہے، کہاں سے سیدھا جانا ہے، کہاں سے یو ٹرن لینا ہے۔ تو ایوب یہ کہتا ہے کہ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اتنی دلیری کے ساتھ یہ بات کہہ سکے۔ آج ہم اتنی دلیری نہیں رکھتے۔ جب کلیسیاؤں کے اندر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کتنے ایماندار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کی مکمل، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اسی بات دعا کرن تک ہی محدود ہیں، بس دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کلام پڑھ لیتے ہیں، بس اس سے آگے ہماری پہنچ ہی کوئی نہیں۔ ہم ایک سطحی زندگی گزار رہے ہیں، ایک آرڈنری لائف گزار رہے ہیں جس میں ہم نے سالہ سال گزار دیے، عرصہ دراز سے ہم اسی پریکٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ بائبل کی تھوڑی سی آیات پڑھ لی، کوئی ایک چیپٹر بائبل کا پڑھ لیا، تھوڑی سی دعا کر لی، ایک دو گیت گا لے، چلو جی چھٹی۔ اور اس کے بعد پھر سارا دن ہم اپنی مرضی سے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر اگلے دن ہم دعا میں جھک جاتے ہیں، پھر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی سلسلہ سارا۔ لیکن ایوب یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں برگشتہ نہیں ہوا، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کی۔
دیکھیں جی یہ ہے کوالٹی ایک ایماندار کی. ایک ایماندار کو پیسہ جمع کرنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو پیسے جمع کرتا جاؤں. پیسہ کمانا اس کو چاہیے اور اس کو غریب نہیں رہنا چاہیے, اس کو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے, لیکن اس سے بہت زیادہ اسے خدا کے کلام کو جمع کرنے کی خواہش اپنے اندر ہونی چاہیے. اس کے دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ خدا مجھ سے جو باتیں کر رہا ہے, خدا مجھ سے جو باتیں بول رہا ہے, میں ان کو لکھتا جاؤں, کیونکہ یہ ایک خزانہ ہے, یہ بہت قیمتی شے ہے, سونے چاندی سے دولت سے بہت قیمتی چیز ہے خدا کا کلام. اور سیم اسی قسم کی سٹیٹمنٹ داؤد نے بھی کئی بار اپنے مزامیر کے اندر دی ہے کہ خدا کے کلام سے مجھے کتنی محبت ہے. جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں, اسے سیو کرتے ہیں, اتنا ہی زیادہ خدا کا کلام بوقت ضرورت ہماری ہیلپ کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے موو کرنا. میں کئی بار یہ باتیں دہرا چکا ہوں اور بار بار یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مختلف پیغامات میں, تاکہ اگر کسی نے کوئی ایک پیغام میں یہ بات نہیں سنی تو وہ کسی دوسرے پیغام میں سن لے, وہ کسی دوسرے میں سن لے یہ بات. اگر اس نے ایک پیغام میں یہ بات مس کر دیا تو نیکسٹ میسج میں اس کو یہ بات دوبارہ سننے کو مل جائے. زندگی فیصلہ سازی کا نام ہے, اور فیصلہ آپ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے جس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح مال نہیں ہے تو آپ اچھی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. سر جی مٹیریل ہی ناقص ہے آپ کے پاس, ناقص سریا, ناقص اینٹیں, ناقص سیمنٹ, ناقص ریت, مٹی ملی ہوئی, اور جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی, تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا آپ چھوڑ جاتی ہے, وہ بلڈنگ کمزور ہوتی ہے. جتنا مٹیریل اچھا ہوگا اتنی عمارت مضبوط ہوگی. جتنا زیادہ ہمارے پاس فیصلہ سازی کے لیے اچھا سٹف موجود ہے اتنا ہی اچھا ہم فیصلہ کریں گے. اگر ہمارے پاس دنیا کی رائے ہے تو ہم جو فیصلہ کریں گے اس کی بنیاد دنیا داری کی حکمت پہ ہوگی. لیکن اگر ہمارے اندر خدا کا کلام بھرا ہوا ہے تو ہم جو فیصلہ کریں گے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوگا, اور وہ دیر پا ہوگا. ایوب اس لیے خدا کے کلام کو سٹور کر رہا ہے, اپنے دل میں محفوظ کیے ہوئے ہے, خدا کے کلام کو اپنی خوراک سے بھی زیادہ ضروری سمجھتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں ایک دن روٹی نہیں کھاؤں گا تو میرا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر خدا کے کلام کو میں نے مس کر دیا تو پھر میرا گزارا نہیں ہو سکتا. اچھے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے, اور سب سے اچھا مٹیریل خدا کا کلام ہے. اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں آنے دیں گے, اس کو جگہ دیں گے, اس کو یاد رکھیں گے, اس پر عمل کرتے رہیں گے, تو یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بن جائے گا. خدا کے کلام کے مطابق جینا ایک لائف سٹائل ہے. یہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جو دنیا سے منفرد ہوگا. آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ فرق ہوں گے, آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے. آپ کی باتیں, آپ کا کردار اور آپ کی بات چیت لوگوں کو پریشان کرے گی کہ یہ بندہ کس قسم کی باتیں کر گیا, یہ بندہ کن خیالات کا اظہار کر گیا, ہم نے تو کبھی یہ چیزیں سوچی نہیں. ریزن یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی, آپ نے جو کام کیے وہ خدا کے کلام کے مطابق تھے, اس لیے وہ دنیا دار لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں, اور بہت دفعہ انہیں متاثر کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی طرف آئیں, اور وہ جہالت کی زندگی سے نکل کر, حماقت کی زندگی سے نکل کر, گناہوں کی زندگی سے نکل کر حقیقت کو قبول کریں, اور اس عظیم منصوبے کو بھی پہچان لیں جو بنی نوع انسان کے لیے مسیح یسوع کے ذریعے نجات کا پیغام ہے. آمین. تو یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے تقویت پہنچانے والی. ایوب نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب وہ شدید تکلیف میں تھا, رنج میں تھا, دکھ میں تھا. اس وقت اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں. جب ہم کرائسس کے اندر ہیں, مشکل کے اندر ہیں, تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے. اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا خدا بھلا ہے, اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے, اپنے آپ کو بتائیں جیسے زبور میں لکھا ہے, میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی, تو کیوں بے چین ہے. ہمارے جذبات اور ہماری فیلنگز کئی بار ہمیں اتنا نیچے لے جاتی ہیں, اتنا گرا دیتی ہیں, اتنا ڈاؤن کر دیتی ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسی حالت میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام سے تقویت پائیں. جب کوئی شخص جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے, پھر اس کو ڈرپس لگتی ہیں. کیوں جی؟ انہوں نے پھر ڈرپاں لگ دی ہیں, انجیکشن پاندے نے, اس کو طاقت پہنچائی جاتی ہے فوری طور پر تاکہ یہ سٹیبل ہو سکے. عام طور پر جب لوگوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, ان کو وامٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, لوز موشن لگ جاتے ہیں, تو اس صورت میں ان کی جسمانی قوت کم ہو جاتی, پانی نکل جاتا ہے جسم سے, تو فوری طور پر انہیں بحال کرنے کے لیے اس قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے. اسی طرح سے جب کوئی شخص جذباتی طور پر بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے, ایسے وقت میں اسے خدا کے کلام سے اپنے آپ کو لفٹ اپ کرنا چاہیے, اٹھانا چاہیے, اور خداوند کی ذات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو اپنے ذہن میں دہرانا چاہیے, اپنے منہ سے نکالنا چاہیے. خداوند میری فکر کرتا ہے, خداوند میری فکر کرتا ہے,
खुदा मुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा, खुदा मुझे शिफा देगा, वो मुझसे प्यार करता है। ऐसी बातें जब आप अपने आप से कहना शुरू करते हैं तो वो नेगेटिविटी जो हमारे माइंड पे छाई होती है, जो हमारी रूह पर मुसल्लत हुई होती है, वो धुंध छटना शुरू हो जाती है, वो धुंध पीछे हो जाती है और हमें एक वाज़ेह तस्वीर नजर आना शुरू हो जाती है। आमीन। सो ईमान रखिए, खुदावंद के साथ जुड़े रहिए और अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करते रहिए। और वो लोग जो खुदावंद से दूर हैं उनको ज़रूर गवाही दें कि मसीह के बगैर वो कभी भी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं हो सकते। आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरी बहन, मेरे भाई, मैं खुदा से बहुत दूर था, लेकिन मसीह यीशु के वसीले से अब मैं खुदा के नज़दीक आ गया हूँ। उसके बेटे के खून से जब मैं धुल गया हूँ तो मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं और मैं खुदावंद के नज़दीक बेऐब हूँ क्योंकि बर्रे का खून मुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उसके कलाम से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि खुदा का कलाम मुझे दाएं बाएं भटकने नहीं देता, बल्कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर चलकर मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊँगा। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम तेरे कलाम को सुनकर तसल्ली पा सकें, इत्मीनान पा सकें। हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, कर्जों के नीचे दबे हुए हैं और उनकी लाइफ के अंदर गुर्बत है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, ना इत्तफाकी है और शैतान ने उन्हें बुरी तरह से रकेदा है, तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन खुदावंद तू उनके लिए अच्छे मंसूबे रखता है। हम उनके लिए दिल से दुआए खैर मांगते हैं, हम अपने लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद हमारी जो बदहाली है वो हमारी वजह से है। तू तो हमें बदहाल नहीं देखना चाहता, लेकिन खुदावंद तू हमें तौफीक दे कि हम तेरे साथ चलें, हालात कैसे भी हों हम तेरे साथ चलते रहें। जैसे अयूब ने ये बताया, उसने कहा कि मेरा पाँव उसके कदमों के साथ लगा रहा है, मैं उसके कलाम से, उसके हुक्म से बरगश्ता नहीं हुआ। खुदावंद हम भी तेरे कलाम से बरगश्ता ना हो जाएं, हम तेरे कलाम से फिर ना जाएं, हम तेरे कलाम को छोड़ ना दें, हम तेरे कलाम की पैरवी करते रहें। और खुदावंद खुशी हो, गम हो, दुख हो, तकलीफ हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, हर हाल में खुदावंद तेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस ज़मीन पर हमारा क़याम आर्जी है, यहाँ हमारा कायम रहने वाला कोई शहर नहीं। बहुत जल्द हम इस दुनिया से कूच करेंगे और खुदा उस हकीकी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो तूने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है, हमारे लिए खुशी करने का मुकाम है कि हम यहाँ पर आर्जी तौर पर रह रहे हैं, ये हमारा मुस्तकिल रहने का ठिकाना नहीं है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, ये बातें हमें मजबूत करती रहें कि हमारे लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल है, ब्राइट फ्यूचर है। खुदावंद हम अपने आप को इन बातों से तकवीयत देते रहें कि मेरा खुदावंद मुझे जल्द लेने के लिए आ रहा है, वो मुझे जल्द लेने के लिए आ रहा है। ये मेरे लिए महज एक जुबानी कहने वाली बात ना हो, बल्कि ये मेरे बातन से उठे, ये मेरे दिल से उठे कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं अपने मसीहा को देखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। ये ख्वाहिश खुदावंद हमारे दिल में बहुत ज़्यादा घर कर जाए और हम आर्टिफिशियल लोग ना हों, बल्कि सच्चे दिल से तेरी बंदगी और तेरी इबादत करने वाले हों और तुझसे मोहब्बत करने वाले हों। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।